حضرت ابراہیم علیہ نے خواب کے اندر جو دیکھا تھا اپنے بیٹے کے سامنے ذکر کیا، اور یہ واقعہ اختصار کے ساتھ چونکہ ٹائم کی قلت ہے بلکہ مکمل ہونے کے قریب آ گیا، حضرت بی بی ہاجرہ کو جا کر فرمایا اب ذرا میرے بیٹے کو تیار کر کے میرے ساتھ روانہ کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے لیا اور چل پڑے۔ ادھر سے شیطان آ گیا حملہ کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کے حکم کے آگے رکاوٹیں ڈالنے والا بے ایمان آ گیا، وہ مردود آ گیا جو خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اکڑ گیا تھا اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیم سے روک دیا کرتا ہے، وہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کبھی روکنے لگا اور کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے خدشات کا اظہار کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں مار مار کے دور کر دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو دور کر دیا۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مقام منا کے اندر جا کر کھڑا کر دیا اور فرمانے لگے کہ اے بیٹا، میں نے یہ خواب کے اندر دیکھا، آپ نے آگے سے اس بات کا جواب دیا کہ آپ کر گزریں، مجھ کو نہ دیکھیں، رب تعالیٰ کے حکم کو دیکھیں۔ آپ نے بیٹے کو زمین کے اوپر لٹا دیا، اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی کو باندھ لیا، پیشانی کے بل لٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری کو چلایا، چھری نے ایک بال نہیں کاٹا، پھر چلایا، چھری نے بال نہیں کاٹا، کاٹتی بھی کس طرح کہ اس کی نسل کے اندر تو اللہ کے پیارے محبوب جلوہ گر ہونے والے تھے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ چھری کو حکم تھا، اے چھریے، اگر تو نے میرے اسماعیل کا گلا کاٹا تو یاد رکھ میں نے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے، وہاں جلا دوں گا۔ چھری ڈر گئی کہ جہنم کے اندر جانا پڑے گا، چھری تو ڈر کر رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے رک گئی۔ ایک بندہ ہی ہے جو دن رات نافرمانیوں کے اندر بسا ہے، ایک بندہ ہے جو دن کو بھی نافرمانی کرتا ہے، رات کو بھی نافرمانی کرتا ہے، پتہ ہے فجر کی نماز فرض ہے، سوتا ہے رات کو 3 بجے، ساری رات چہل پہل گلیوں بازاروں کے اندر رہتی ہے۔ جیسے جیسے نماز فجر کا وقت قریب آتا جاتا ہے، بازار بند ہوتے جاتے ہیں، گھروں کے اندر جا کر سو جاتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ چھری ڈر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پاس پڑا تھا، چھری کو اٹھایا، پتھر کے اوپر مارا، کیوں نہیں کاٹتی؟ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ فرمانے لگے چھریے اتنا سخت پتھر کاٹ دیتی ہے تو میرے اسماعیل کا گلا وہ تو ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے، اس کو کیوں نہیں کاٹتی؟ چھری آگے سے جواب دیتی ہے، الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی، خلیل کہتا ہے چھریے کاٹ دے، مگر رب جلیل کہتا ہے خبردار اگر کاٹا تو جہنم کے اندر جانا پڑے گا، مجھے تو جہنم سے ڈر لگ رہا ہے، رب تعالیٰ کا حکم خلیل کے حکم سے بڑا ہے، اس واسطے میں کاٹنے کی جرت نہیں کرتی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل نے اپنا خواب کو پورا کر دکھایا، اے جبریل جلدی آ، باری تعالیٰ میں حاضر ہوں، میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جنت سے دمبا پکڑ، جا کر میرے اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال، اس دمبے کو ان کی جگہ پہ لٹا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ دمبا 3370 سال جنت کے اندر چلتا رہا، اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے لیے رب تعالیٰ پالتا رہا، پرورش کرواتا رہا، تیار کرتا رہا۔ جبریل آئے، اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کے ادھر کھڑا کر دیا، دمبے کو لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو جب چلایا، چھری چل گئی، گلا کٹ گیا، ہاتھ کو گرم گرم خون محسوس ہوا، خوش ہو گئے، میرے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے پیارے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ادھر کھڑے مسکرا رہے تھے، جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہیں اور چھری کے نیچے دمبا ذبح کیا ہوا موجود ہے۔
رب تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے میرے پیارے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ نہیں فرمایا کہ تم نے تو ذبح ہی نہیں کیا، نہ تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو آج تک زندہ رکھا اور قیامت تک اسی طرح زندہ رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو منایا ہی جاتا رہے گا۔ لو جی، موسم بھی رب تعالیٰ نے سازگار کر دیا ہے، بارش تھم گئی ہے۔